وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف درس نمبر 1302 اور آیات 23 سے 27 تک. آج کا موضوع، کیا ہم نے غیر اللہ کے سامنے سر اطاعت جھکا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے. تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ آئے جائے، اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. اگر وہ تم پر دسترس پالیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا
وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو۔ ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا۔ بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے۔ ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا۔ سامعین اکرام، سورہ کہف آیت نمبر 23، وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور آپ نہ کہا کرو کسی چیز کے بارے میں کہ کل میں یہ کام کر دوں گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، الا ان یشاء اللہ۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا ماشاء اللہ، تو یہ اس بارے میں ہے کہ آپ انسان کا ارادہ اور اللہ کی توفیق، اس میں فرق ہوتا ہے۔ اور بہرحال اس میں ایک تربیت یہ ہے، ایک حکم ہے کہ آپ کل کے بارے میں جب بھی کہو تو انشاءاللہ کہا کرو، اگر اللہ نے چاہا۔ بہرحال وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد اگر بھولے سے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کرو جب تم اسے بھول جاؤ۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ یہ کہو کہ امید ہے میرے رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو اب اس میں تھوڑا سا بلکہ ایک بہت قیمتی مضمون ہے سامعین کرام کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ دیکھیں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک بہت بڑا منصب عطا فرمانے کے لیے، لیکن اس کے لیے اس کو جد و جہد اور محنت کی ضرورت ہے۔ اور وہ محنت کا تمام خلاصہ کیا ہے کہ یہ رب کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کر لے، جو رب چاہے وہی کرے۔ اب انسان ہے، اس کے ساتھ نفس ہے اور نفس امارہ ہے، یا جو بھی حالت ہے، انسان تو ہو سکتا ہے، یعنی اس سے اس بات گناہ کا ارتکاب ممکن ہے۔ گناہ میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں؟ گناہ وہ جو آپ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے رب کو بھول جائیں، وہ وقت گناہ میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس دم غافل اس دم کافر، یہ ہمارے بزرگوں کا مقولہ ہے۔ تو غفلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم مانند نہ ہو جانا ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو انہوں نے بھلا دیا۔ تو بات یہ ہے
میں آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مرتبہ دینا ہے وہ صرف اس حالت میں اسے حاصل ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارے. لا تنسى ذکر اللہ کی یاد کو نہ بھولے. اور اللہ کی یاد کو نہ بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی تمام زندگی اللہ کی یاد میں اور اس کے احکامات کی تعمیل میں، اطاعت میں گزار دے. لیکن بھول ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے. انسان سے خطا ممکن ہے. پہلے انسان سے پہلی خطا ہوئی، بھول گیا، فنسیہ، وہ بھول گیا. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. بہت پیاری آیت ہے. آدم سے غلطی تو ہوئی، بھول گیا وہ، لیکن اس کا عزم نہیں تھا، نافرمانی کا عزم نہیں تھا، قصدن نہیں کیا. تو جب بھول ہو جائے تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے، ہر انسان سے ماں سوا پیغمبر کے، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. باقی ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے کہ آپ خطا نہ کریں. اور جب خطا ہو جائے، بھول ہو جائے، تو پھر اپنے رب کو یاد کر لیں. والذین اذا مستہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. دوسری جگہ ہے کہ یہ اللہ کے اپنے بندوں کی بات کر رہے ہیں جو نیک بندے ہیں، کہ اگر انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے، کوئی خیال آتا ہے، تو یہ فوراً بیدار ہو جاتے ہیں اور ان پہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے. قل عسیٰ ان یہدینی. اب یہ بھی اس میں بھی تھوڑا سا نقطہ ہے کہ میرا رب اس معاملے میں، وقل عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، اس معاملے میں امید ہے میرے رب اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائے گا، اس سے زیادہ رہنمائی فرمائے گا. یہ بڑی پیاری بات ہے. دیکھیں، انسان کا کمال یہ ہے کہ یہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے، اور یہ کوشش کرے، ہر دم ہر وقت کوشش کرے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اور یہ دیکھیں، اللہ کے جو بندے ہیں وہ کہتے ہیں جس سے رب راضی ہوتا ہے، اور وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے رب راضی ہو. تو جب آپ ایسی ایک نیت بنا لیں گے زندگی گزارنے کی کہ میں نے تو وہ کام کرنا ہے جس سے میرا رب راضی ہو، اور پھر ہر معاملے میں پھر ہدایت کے مواقع ہوتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر علم والا بھی ہوتا ہے. تو انسان کو دیکھیں، یہ اصل میں ایک باریک نقطہ ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ تو غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو لوگ بیدار ہیں، جو لوگ صاحب تقویٰ ہیں، وہ ہر وقت اس بات کے جویا ہوتے ہیں کہ کیا کروں کہ اس سے بہتر ہو جائے مجھ سے، جو میں زندگی گزار رہا ہوں اس سے کیا بہتر زندگی ہو سکتی ہے. یعنی وہ تو رب کی رضا کے جویا ہوتے ہیں، رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں جلد سے جلد. اب ظاہر ہے کہ ان کی ہر انسان کی پھر اپنی عقل ہے، اپنی شاکلہ ہے، اس کے مطابق یہ زندگی گزارتا رہتا ہے. لیکن یہ لوگ اس امید میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہتر سے بہتر راہ دکھائے گا، لأقرب من ھذا رشدا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں. جب آپ یہ گمان رکھ لیں، یہ ایک اچھا گمان ہے کہ مجھے مزید اللہ بہتر سے بہتر ہدایت عطا فرمائے گا. جب آپ یہ گمان رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ پھر ایک آیت یاد کرے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے محنت کی، جدوجہد کی، میں ان کو بہت سے راستے بتا دوں گا اپنی طرف آنے کے. لنہدینہم سبلنا، اپنے بہت سے راستے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الصَّابِرِينَ ہے یا جو بھی ہے. تو دیکھیں، یہ بہت قیمتی نقطہ ہے. میں بھی خود بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں کہ رب کی رضا کے جویا ہو جائیں اور رب کی رضا کے لیے زندگی گزاریں اور بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کریں. ہر کام جو کرے بہتر کریں.
اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 وَازْدَادُوا 9۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، لیکن بعد کی جو آیت ہے قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، یعنی اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ آیت ایسے نہیں ہے جیسے کہ ظاہری ترجمہ نظر آ رہا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ یہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھا دیتے ہیں، یعنی لوگوں کا یہ خیال ہے۔ بہرحال اس میں ہمیں زیادہ بات کی ضرورت بھی نہیں ہے، جتنا عرصہ بھی رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اس سے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح تعداد بتانا نہ چاہی، تو اب اسی میں اس کی رضا ہے تو ہمیں بھی نہیں ہے ضرورت کہ کتنا عرصہ رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اس کے لیے تمام غیب حقیقت تو وہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ، تو زمین اور آسمان کے غیب سے تو واقف ہے۔ ابصر بہ واسمع، وہ سب کچھ یعنی کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولیم، یعنی اس کے سوا، ما لہم من دونہ من ولیم، اس کے سوا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں ہے مخلوقات کا۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اپنے حکم میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ دیکھیں، ہم ایسا نہیں سمجھتے، ایک تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والا اور سننے والا نہیں سمجھتے۔ ہم جو عام زندگی گزارتے ہیں تو اس میں یوں نہیں لگتا، ہمارے طرز عمل ہمارے یوں نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ تبھی تو دیکھیں ہماری تمام زندگی جو ہے بے احتیاطی میں گزر رہی ہے۔ تقوی کی صفت ہم میں نہیں ہے، ہم متقی قوم نہیں ہیں، ہم نافرمان قوم ہیں، مجرم ہیں، ظالم ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہے۔ اور ابصر بہ واسمع، سبحان اللہ، اس بات کی گہرائی میں اگر آپ جائیں تو کیا مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات ہے، 7.5 ارب جو ہیں وہ ہے مخلوقات ہیں، انسان ہیں، 7-8 ارب کے انسان ہیں آج دنیا میں۔ اب ہر ایک کی دل کی بات کو جان رہے اور دیکھ بھی رہا ہے، ہر ایک کی حالت سے بھی واقف ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک کے دل میں کیا ہے، 8 ارب لوگوں کے بیک وقت دل میں کیا ہے سب جانتا ہے۔ یہ اب سر بھی و اسمع، کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے رازوں سے وہ واقف ہے۔ تو بہرحال بہت اچھی مطلب وہ بات ہے، اور اگر آپ اس کو سمجھ لیں اور یقین کر لیں تو پھر ما لہم من دونہ من ولی، یہ پوری آیت جو ہے یہ قابل غور ہے۔ اللہ کے سوا ہمارا نہ کوئی دوست ہے، نہ مددگار ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں ہمارا نہ کوئی دوست، نہ مددگار، نہ فائدہ دینے والا، نہ نقصان پہنچانے والا۔ پھر آخر میں ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ لوگ غیر کی سامنے سر جھکا دیں اس کے حکم کے مقابلے میں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، وہ نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے، مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اس کا حکم مانیں یا نہ مانیں، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں ہمیں پڑتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر ہم بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ قانون بنا دیا ہے کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اے مخلوق، اے انسان، تم اللہ کے حکم میں کسی کو مت شریک کیا کرو۔ اور اللہ کا حکم واضح ہے، دین مکمل ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، اور تم سنا دو، وَاتْلُ ان پہ تلاوت کرو، ما اوحی الیک من کتاب ربک، جو تمہارے رب کی کتاب سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اس کو جو کا تو سنا دو، لا مبدل لکلمات، کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم کسی کی خاطر اس میں اگر رد و بدل کرو گے بھی تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ تمہیں نہیں ملے گی۔ بہت اہم آیت ہے اس میں، اور دیکھیں یہ وہی آیت نمبر جو 26 ہے ہم جو پڑھ چکے ہیں، ولا یشرک فی حکمہ احدا، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب سے جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ انہیں جوں کا توں پڑھ کے سنا دیں۔ اس کے اللہ کے احکامات کو بدل دینے کا کوئی مجاز نہیں ہے، یعنی اللہ کے احکامات ڈن ہیں اور یہ محکم ہے، احکمت آیاتہ، اس کی آیات احکامات مضبوط ہیں اور اس کو کوئی اب بدل نہیں سکتا، نہ کسی کو بدلنے کی ضرورت ہے اور نہ مقبول ہے وہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی تو وہ رد ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بدعت اسے کہتے ہیں نا، بدعت سیئہ، کوئی غلط بات ایسی کی تو دین میں تو وہ مردود ہے، کیونکہ اس کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ دین اس طرح کے قابل عمل نہیں ہے جس طرح کے پہلے تھا، وہ زمانہ گزر گیا، ہمارا یہ خیال ہے، بہت بڑی تعداد کا یہ خیال ہے، جبھی تو دیکھیں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے نا۔ خیر بہرحال تو وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اس کے سوا، یعنی اگر آپ نے اس کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو اب آپ اس سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے، ضرور اس کی گرفت کے اندر آؤ گے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، تمہارے رب کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے۔ بہرحال وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور آپ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ٹھہر جائیے آپ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو یدعون ربہم، جو اپنے رب کے رضا کے طلبگار ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرے، صبر کرے، جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ وَلَا يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور جو اس کی مکھڑے کے طلبگار ہیں، بات کرتے ہیں اس پہ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ ان سے ہرگز نگاہیں نہ پھیریں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم دنیا کی زینت کو پسند کرتے ہو؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور تم کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات نفس کا پیروکار بن گیا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کا طریقہ کار زیادتی پر مشتمل ہے، ہر کام میں زیادتی کرتا ہے۔ زیادتی کا مطلب افراط و تفریط، یعنی کسی حکم کو اس کی حالت پر اس کو وہ قبول نہیں کرتا۔ تو بہرحال بہت اہم آیت ہے اور اس میں بہت سے مضامین ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو دیکھیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ اصل میں تو مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن دراصل اس میں اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کی جو حیثیت ہے وہ بیان کر رہا ہے۔
اور نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہیے، جمے رہیے، بیٹھے رہیے جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں صبح و شام اور اس کے مکھڑے کے طالب ہیں۔ آپ ان لوگ، اب یہ دیکھیں تھوڑا اس بات کو سمجھ، ایک تو بات یہ ہے، یعنی جو آغاز میں یہ بات میں کہوں کہ نبی کی ذات سے کسی قسم کی کوئی امکانی طور پر بھی خطا کا امکان نہیں ہے، اور نبی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہدایت ہے نا، وہ تو ہادی مہدیہ ہوتا ہے، اس کا سینہ تو بالکل صاف ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ یہ تو خطا ہے اگر ایسا ہو، یعنی نبی اگر ایسا سوچے تو یہ تو خطا ہے، اور خطا ممکن نہیں ہے نبی سے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اب اس کا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ نبی کو مخاطب کر کے ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے ہمیں، اور اس میں متقیوں کا، جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ و مقام بہت بڑھا دیا ہے۔ بظاہر اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کیجئے، ان سے نہ اٹھیں، ان کو وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، یہی آیت دوسرے الفاظ میں دوسری جگہ آئی ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ ان لوگوں کو اپنی محفل سے نہ اٹھائیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، بیٹھے رہیے، انہی کے ساتھ بیٹھے رہیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی، آپ کو تو میں نے انہی کے لیے بھجوایا ہے۔ قرآن ہدایت متقیوں کے لیے ہے، قرآن ہدایت، رحمت، نور متقیوں کے لیے ہے، جو کتاب کے جو اللہ، جن کی منزل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں۔ اب جو اللہ والے ہیں، اب ظاہر ہے کہ جو اللہ والا ہے وہ مومن ہے، مومن جو ہے وہ متقی ہے، ان کی حیثیت اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے، اور وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو متقی ہے، جو تم میں زیادہ متقی۔ بہرحال اس میں بہت سی باتیں ہیں، دیکھیں جو درپردہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو انسان کا مقصود اللہ ہے، تجھے ہی دیکھنا، تجھے ہی سننا، وہ ہے نا، شاعر نے کچھ بند باندھا ہے، تیری ہی سننا، تجھے ہی دیکھنا اور تیری ہی سننا۔ تو اللہ ہمارا محبوب ہے، شدید ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ والے جو ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا محبوب واحد ہے، دوسروں سے محبت ہم اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ محبوب یعنی خالص محبت ہماری اللہ کے لیے ہے، پھر اور جو مخلوق میں لوگ ہیں وہ اللہ کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ شدید محبت اللہ کے لیے۔ اب مومن جو ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید محبت ہے۔ اب یہ شدید محبت جس کے ہے، جس کو محبوب اللہ ہے، جن کا محبوب اللہ ہے، اور تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو چاہتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ مومن، یہ تو بڑی رب کے نزدیک بڑی عزت والے ہیں۔ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنا دی ہے۔ تو اچھا، پھر جو ہے یہ متقی جو ہیں یہ رب کے پاس ہیں۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ متقی جو ہیں جنت باغات میں ہیں، نہریں ہیں، اور کہاں ہیں؟ رب کے پاس۔ تو دیکھیں یہاں یا تو آپ رب کے پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے،
یا آپ متقی ہیں یا آپ غیر متقی ہیں، یا آپ مومن ہیں یا مومن نہیں ہیں. یہی دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا. بین و بین تو کوئی چیز نہیں ہے. منافق ہے لیکن ان کا شمار تو کافروں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ان اللہ جامع المنافقین، ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین فی جہنم جمیعا. اللہ تعالیٰ منافقوں کو، کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. تو وہ یہ سارے ایک ہی پڑھنے میں ہے. جو بائیں ہاتھ والے ہیں اس میں منافق ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ وہ جو بھی ہے. تو بہرحال اچھا، اس میں ایک تو یعنی انسان کی گول کیا ہونا چاہیے، رب کی رضا، یریدون وجہ. یہاں دیکھیں استعمال ہوئے ہیں الفاظ وجہ کے، لیکن میں سلسلہ کلام کو یہاں پہ روکتا ہوں کیونکہ وقت کا تقاضا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا. إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر خدا چاہے تو کر دوں گا. اور جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے. اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں. وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے. اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو. اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم